ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਇਕ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਔਰ ਇਹ ਮੱਥਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੇਗਾ دین ਕਿਹੜਾ ہے। تو ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ کے کہ دین ਕਿਹੜਾ ہے۔ خود اس کا اپنا وہ بکواس موجود ہے، وہ کہتا ہے آج کے دور میں تو محمد کو ماننا بھی حرام ہے۔ پاکستان بھی نواں فتنہ ڈاکٹر او ذاکر دھنی او کو بئی شے او نالائق ہے، او آندا بے فتنہ پھیلاون۔ آج کا ایک فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی شکل میں اس امت میں موجود۔ I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. Takbir! Takbir! اس ویڈیو میں ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے مختلف غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دنیا بھر میں ایک ممتاز اسلامی اسکالر کے طور پر جانا جاتا ہے، جن کی تقاریر نے لاکھوں غیر مسلم کو اسلام کی طرف راغب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے بیانات میں ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ حلقے ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ایک کلپ جس میں ڈاکٹر صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ اسلام میں قبروں پر جا کر مانگنا جائز نہیں ہے اور ہمیں صرف اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک ہندو شخص کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ جیسے ہندو بتوں سے مانگتے ہیں اسی طرح بعض مسلمان قبروں سے مانگتے ہیں، اور یہ دونوں عمل غلط ہیں۔ اسلام میں قبروں پر جا کر بزرگوں سے مانگنا جائز نہیں۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ہم پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرنے والوں سے دعا مانگنا حرام ہے۔ اس بیان کو کچھ لوگوں نے توڑ مروڑ کر یہ پروپیگنڈا بنایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے معاذ اللہ یہ کہا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے۔ بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے، آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا۔ مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے۔ مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں، اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے، اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں، آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی۔ تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ، اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے ہیں، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے۔ آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق بات کی ہے، اور انہوں نے اپنے اس بیان کی وضاحت بھی کی تھی کہ ان کا مقصد صرف توحید کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ جو شرک و بدعت کی حمایت کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اس پروپیگنڈے میں پاکستان کے کچھ علماء بھی شامل ہیں۔ کوئی انسان ان علماء سے پوچھے کہ آپ نے ممبر رسول پر بیٹھ کر آج تک کسی ایک غیر مسلم کو مسلمان کیا ہے سوائے ایک دوسرے کی پارٹیوں پر تنقید کے اور گالیاں بکنے کے علاوہ، اور ہماری اس نسل کو جہالت کی طرف دھکیلنے کے علاوہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ شخص جس کے اخلاق اور جس کی تعلیمات سے متاثر ہو کر لاکھوں غیر مسلمان ہوئے، آپ اس شخص کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایسے شرک و بدعت پھیلانے والے نمونوں سے بچا کر سیدھے رستے پر چلائے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کو حق کی راہ پر ثابت قدم رکھے۔